25 मई 1998 की शाम PIA फोकर त्यारा F-27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से कराची के लिए चला। रवानगी से कबल जहाज में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया कि ख़वातीन व हज़रात अपने हिफाजती सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाले हैं। इस छोटे फोकर जहाज में कुल 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम 5:30 बजे जहाज अपनी मंजिल कराची के लिए रवाना हुआ। उसे शाम 6:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। प्रवास के 20 मिनट बाद एक नौजवान अपनी सीट से उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने उस नौजवान से गुजारिश की, सर आप तशरीफ रखें, आपको कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो शख्स उन्हें धक्का देकर कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर पायलट तक जाने में कामयाब हो गया और पिस्टल निकालकर पायलट कैप्टन अजीज खान पर तान ली और खबरदार किया कि वो उसके हुक्म को मानने का पाबंद है और ना मानने की सूरत में उसे निहायत खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान उस दहशत गर्द के मजीद 2 साथी भी उठ खड़े हुए और अपनी गन्स निकाल कर मुसाफिरों पर तान ली। उनमें से एक ने अपने जिस्म पर धमाका खेज मवाद बांध रखा था। जहाज में मुकम्मल खौफ व हिरास फैल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। दहशत गर्द ने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया कि यह जहाज अब कराची नहीं बल्कि भारत के दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा और इनकार की सूरत में उसने कैप्टन अजीज को जहाज तबाह करने की धमकी दी। जिसके बाद कैप्टन अजीज ने तमाम मुसाफिरों को आगाह किया, ख़वातीन व हज़रात हमारा जहाज अगवा हो चुका है और अब ये कराची नहीं बल्कि भारत जाएगा। इस दहशत गर्द ने कैप्टन अजीज को भारतीय एयरपोर्ट से इजाज़त लेने को कहा। कैप्टन अजीज ने बज़ाहिर इजाज़त लेने की कोशिश की और साथ ही कमाल होशियारी से जहाज का रुख बदल दिया और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खलबली मच गई, क्योंकि रेडार जहाज का रुख बदलने की निशानदही कर रहा था और फौरी तौर पर तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट इसी वक्त फजा में बुलंद हुए, जिनका हदफ PIA के इस फोकर जहाज को घेरना था और उसे किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर ना जाने देना था। कॉकपिट में मौजूद इस दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को एयरबेस से राब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज ने बज़ाहिर तो हुक्म की तामील की, लेकिन भारत की बजाय अपने ही एयरपोर्ट से राब्ता करते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिला दिया, जिसका मतलब ये कंट्रोल रूम को ये बताना था कि जहाज़ हाई जैक हो चुका है और कंट्रोल रूम से राब्ता करते हुए पूछा कि क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया और तासुर दिया कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। कंट्रोल रूम ये पैगाम मिलते ही एयरपोर्ट पर आला हुकाम की एक मीटिंग हुई, जिसमें फौरी तौर पर एक एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके लिए पुलिस फोर्स, आला कमांडोज का दस्ता मंगवा लिया गया और पाकिस्तान आर्मी का दस्ता भी हाई अलर्ट था। कैप्टन अजीज अपने एयरपोर्ट से मिलने वाले सिग्नल की मुद्दत से जान चुके थे कि जहाज को 2 लड़ाका जेट त्यारे खामोशी से घेर चुके हैं, जिसका इल्म सिर्फ उनको ही था। उसी वक्त उन्होंने इस दहशतगर्द से बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास ईंधन कम है और हम दिल्ली एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकेंगे, इसीलिए हमें करीब ही किसी और एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। तीनों हाईजैकर्स जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के जाली नामों से सफ़र कर रहे थे और उन्होंने अपना ताल्लुक बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से बताया। वो हर सूरत जहाज़ को दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाना चाहते थे। कैप्टन ने देखा कि उनके पास एक नक्शा भी है और वो अपनी बातों में बार बार बोझ एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। ये बातें सुनकर कैप्टन अजीज ने कहा कि भारत को बोझ एयरपोर्ट करीब है और जहाज़ को वहाँ ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारतीय एयरपोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगी। अब अगला मरहला एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त लेने का था। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद ही है और उन्होंने वहाँ राब्ता करते हुए पूछा, क्या ये बोच एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये असल में पाकिस्तानी हुकाम को सिग्नल था कि दहशतगर्द बोझ एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। जवाब में एक हिंदी ज़ुबान के माहिर अमले के रुकन ने बात की और दहशतगर्दों ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए और बताया कि वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस जहाज़ को इंडिया में उतारना चाहते हैं और इस जहाज़ के अगवा का मकसद पाकिस्तान को एटमी तजर्बे से बाज रखना है। वो पाकिस्तान को खबरदार करना चाहते हैं कि वो एटमी तजर्बा ना करे और दरख्वास्त की कि जहाज़ को इंडिया में उतरने की इजाज़त दी जाए और जहाज़ में ईंधन और मुसाफिर को खुराक फराहम की जाए। उसके बाद उन्होंने जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इंतहाई होशियारी से कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने यह तासुर दिया कि वो इंडिया से ही बोल रहे हैं और शुद्ध हिंदी जुबान में बात की और साथ ही ये भी पूछा कि वो कौन है और उनकी बातों पर एतबार क्यों किया जाए, जिसके जवाब में दहशतगर्दों ने बताया कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है और अपने पते भी बताए। जिसके बाद सिक्योरिटी हुकाम ने कुछ ही लम्हों में उनकी तमाम मालूमात भी हासिल कर ली। कुछ देर के बाद उनको बताया गया कि भारतीय वज़ीर आज़म से इजाज़त ले ली गई है, अब वो बोझ एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, जिस पर दहशतगर्दों की खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने एक बार फिर जय हिंद और हिंदू मजहबी नारे लगाना शुरू कर दिए।
اور کنٹرول روم سے بھی ایسے ہی نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کے اس سارے ڈرامے اور نعروں کا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے رویے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسی دوران حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہازوں کو ہٹانے کے احکامات دیے گئے اور شکار کے لیے جال تیار کیا جانے لگا۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ جہاز چونکہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا، جس کی وجہ سے کیپٹن عزیز جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے اور یہ تاثر دیا کہ ایئرپورٹ تھوڑا دور ہے اور جہاز کو حیدرآباد کی ہی حدود میں گھماتے رہے، لیکن دہشت گردوں کو یہ ظاہر کیا کہ وہ انڈیا کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ دونوں فائٹر F-16 طیارے خاموشی سے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ نیچے حیدرآباد شہر اور ایئرپورٹس کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں تاکہ دہشت گرد علاقے کی شناخت نہ کر سکیں۔ ایئرپورٹ سے پاکستان کا پرچم اتار کر انڈیا کا ترنگا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام ہدایت ہندی میں دی جانے لگی اور کیپٹن عزیز ریڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے ایک جعلی بھوج ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا اور ایئرپورٹ پر انڈیا کا جھنڈا دے کر دہشت گردوں نے ایک بار پھر جے ہند کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی جہاز زمین پر اترا، سیکیورٹی اہلکاروں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاز کے آگے گاڑیاں لگا دیں تاکہ جہاز پرواز نہ کر سکے، اور اس کے بعد اہلکار جہاز کے عملے کے لباس میں بات چیت کے بہانے جہاز میں داخل ہوئے۔ تینوں نے انڈین عملے کی وردیاں پہن رکھی تھی اور وہ خالص ہندی لہجے میں بات کر رہے تھے، گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بھوج ایئرپورٹ پر ہی کھڑے تھے۔ دہشت گرد جہاز میں فیول اور خوراک چاہتے تھے، مگر بات طویل تر ہوتی جا رہی تھی اور اس بات چیت کے دوران تینوں اہلکاروں کی کوشش تھی کہ وہ جہاز کے اندر کا جائزہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ دہشت گردوں پر ایکشن کی صورت میں انہیں کسی قسم کے ہتھیاروں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خواتین اور بچوں کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ بات چیت کے دوران ایک اہلکار نے انہیں راضی کیا کہ آپ چونکہ پہلے ہی انڈیا میں ہیں، اس لیے عورتوں اور بچوں کو یہاں ہی اتار دیا جائے اور آپ جہاز کو دلی ایئرپورٹ لے کر چلے جائیں۔ اہلکار کی بات مان لی گئی اور رات 11 بجے عورتیں اور بچے جہاز سے اترنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جہاز میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 3 لوگ کون تھے۔ ان تینوں میں 2 پولیس آفیسرز اور ایک ISI کے آفیسر تھے، جنہوں نے کمال ذہانت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمام ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا۔ PSP آفیسر ڈاکٹر عثمان انور، جو کہ اس وقت پنجاب کے IG ہیں، تب ایک نوجوان پولیس آفیسر کے طور پر ٹریننگ مکمل کر کے پہلی پوسٹنگ پر سب ڈویژنل آفیسر یعنی SDPO پھلیلی حیدرآباد تعینات تھے۔ 24 مئی 1998 کو اتوار کے دن انہیں وائرلیس پر پیغام ملا کہ فوری طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچے۔ ڈاکٹر عثمان انور کو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ PIA کا طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ان کے سینئر آفیسرز SSP حیدرآباد سردار اختر حسن گورچانی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ راجن پور سے تعلق رکھنے والے سردار گورچانی بعد ازاں کراچی کے بھی CCPO رہے۔ آپریشن سے قبل جب دہشت گردوں نے پانی مانگا تو سردار اختر حسن گورچانی نے خود جہاز میں پانی لے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھ کھڑے جوان پولیس آفیسر سے کہا، عثمان چلو گے؟ تو ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، سر کیوں نہیں۔ طے پایا کہ سردار حسن اختر کا نام منوج کمار ہوگا اور وہ اپنا تعارف بطور مینیجر بھوج ایئرپورٹ کے کرائیں گے، اور ڈاکٹر عثمان انور کا نام رام چند ہوگا اور ان کا عہدہ اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر کا ہوگا۔ پانی کی بوتلیں اٹھا کر جہاز میں جانے سے پہلے ڈاکٹر عثمان انور نے اپنی جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر باہر رکھ دیا تاکہ اگر ان کی تلاشی لی جائے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ان کی پاکستانی شناخت ظاہر ہو سکے۔ SSP سردار اختر نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت بدل کر آدھا گھنٹہ آگے کر دیا تاکہ ہائی جیکرز کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ جہاز کے اندر جانے کے بعد ہائی جیکرز کچھ دیر تو محتاط رہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بے تکلف ہو گئے اور جہاز کا ایئر کنڈیشن سسٹم بند ہونے کی وجہ سے گرمی کی شکایت کی اور پنکھوں کی فرمائش کرنے لگے، جس کے بعد ISI کے ایک نوجوان میجر آمر شنکر کا نام بدل کر ایک الیکٹریشین کے روپ میں جہاز میں داخل ہوئے اور تاکہ جنریٹرز کے ذریعے پنکھا لگایا جا سکے۔ چونکہ ابھی اسلام آباد سے پاک آرمی کے اسپیشل کمانڈوز کے حیدرآباد پہنچنے میں وقت تھا اور افسران کو ہدایات تھیں کہ کمانڈوز کے آنے تک ہائی جیکرز کو باتوں میں الجھائے رکھنا ہے۔ بات چیت کے دوران ہائی جیکرز بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات اور ZTV پر اپنا انٹرویو نشر کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان چاگی میں ایٹمی دھماکے کرنے کا اپنا فیصلہ واپس لے لے اور $2 کروڑ بطور تاوان ادا کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سردار اختر اور ڈاکٹر عثمان انور کا اصرار تھا، اگر زیادہ انتظار کیا گیا اور صبح ہو گئی تو سارا پول کھل جائے گا۔
ہائی جیکرز کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بوجھ ایئرپورٹ پر نہیں اور یوں سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں اشاروں کے ساتھ فوری آپریشن کی تفصیلات طے کی اور اپنی جان داؤ پر لگا کر ان ہائی جیکرز کو دبوچنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک دم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے وہ ان دہشت گردوں پر جھپٹ پڑے۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد سے گولی چل گئی جو اس کے اپنے ہی ایک ساتھی کو لگ گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور اور میجر عامر نے بجلی کی سی تیزی کے مانند دیگر دو دہشت گردوں کو دبوچ لیا۔ اسی دوران کیپٹن عزیز خان بھی مدد کے لیے آگے بڑھے اور جہاز میں موجود فائٹر والی کلاڑی سے ایک دہشت گرد پر وار کیا، لیکن کلاڑی دہشت گرد کو لگنے کے بجائے ڈاکٹر عثمان کو زخمی کر گئی، لیکن پھر انہوں نے انتہائی جاں فشانی سے دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ عملے کے دیگر ارکان جب جہاز سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھارت کے بوجھ ایئرپورٹ پر نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اس سنسنی خیز فلم نما کہانی کے ہیرو بلا شبہ کیپٹن عزیز خان تھے، جو جہاز سے باہر نکلے تو ان کی والدہ ان کے انتظار میں بے چین کھڑی تھی۔ ڈاکٹر عثمان انور جو ابھی تک زخمی تھے اور ان کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا، جہاز سے نکلنے کے بعد سیدھے کنٹرول روم پہنچے، جہاں پر موجود کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل افضل جنجوا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ عثمان، میں آپ کی اس بہادری پر آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ میجر عامر نے ڈاکٹر عثمان انور کو کہا کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام عثمان رکھوں گا۔ کیپٹن عزیز کو بعد میں اعزازی میڈل دیے گئے، جن کے مضبوط اعصاب اور صحیح وقت پر صحیح فیصلوں کی وجہ سے یہ کارروائی ممکن ہو سکی اور دہشت گردوں کو ان پر ذرا برابر بھی شک نہ ہو سکا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے تمام افسران کو کھانے کی دعوت دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈاکٹر عثمان انور کو قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کی دشمن کی کوشش ناکام ہو گئی اور 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا، اور اس واقعے کے 17 سال بعد 2015 میں 28 مئی کے دن ہی تینوں دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی اور تمام دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔